آئیے ایک ایسا شاعر جو تحت کا بادشاہ ہے، بہترین ذاکر ہے، بہترین ناظم ہے۔ میں بلا تمہید ماحول بنا ہوا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب شاعر اہل بیت جناب مناظر میرٹھ صاحب سے گوائیں اور اپنے اشعار سے ان کو قلوب کو منور فرمائیں۔ اسی طرح کا ماحول بنائے رکھیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمان صاحب، پھر گوہر صاحب، ختم دعا۔ نعرہ حیدری! حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چار مصروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ بہت سادہ سے مصرے پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے انداز میں اشعار پہنچانے کی۔ کہ خانہ کعبہ پکارا پیشوائی کے لیے، خانہ کعبہ پکارا پیشوائی کے لیے، آ گئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے۔ خانہ کعبہ پکارا پیشوائی کے لیے، آ گئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے۔ اب قافیے کی داد چاہتا ہوں، چوتھے مصرے میں اگر قافیہ پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ خانہ کعبہ پکارا پیشوائی کے لیے، آ گئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے۔ دیکھ کر بنت اسد نے چہرہ حیدر کہا، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے۔ دیکھ کر بنت اسد نے چہرہ حیدر کہا، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے۔ ہے تیرے سینے میں ناسور بغض حیدر کا، ہے تیرے سینے میں ناسور بغض حیدر کا، یہ تیرا زخم کبھی بھی رفو نہیں ہوگا۔ ہے تیرے سینے میں ناسور بغض حیدر کا، یہ تیرا زخم کبھی بھی رفو نہیں ہوگا۔ علی کے بغض میں دن رات بھوکنے والے، تیری رگوں میں حلالی لہو نہیں ہوگا۔ علی کے بغض میں دن رات بھوکنے والے، علی کے بغض میں دن رات بھوکنے والے، تیری رگوں میں حلالی لہو نہیں ہوگا۔ علی کے بغض میں دن رات بھوکنے والے، تیری رگوں میں حلالی لہو نہیں ہوگا، تیری رگوں میں حلالی لہو نہیں ہوگا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہیے گا اور میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں گا، شعر پڑھتا رہوں گا تو بات انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ علی کے بغض میں دن رات بھوکنے والے، تیری رگوں میں حلالی لہو نہیں ہوگا۔ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہہ تے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہہ تے کرے گا، بہت شکریہ۔ پہلے تیرے قاتل کو تہہ تے کرے گا، پہلے تیرے قاتل کو تہہ تے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہہ تے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ مصرے کہ جو میں نے نہیں بلکہ آپ نے بھی سنے ہیں اور پوری دنیا میں پہنچے ہیں اور جنہوں نے مجھے پہچان دلائی ہے۔ اگر پہنچ جائے تو میرا ساتھ دیجئے گا کہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر، تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر، سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں۔ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر، سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں۔ پیاس بھرپور ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں۔ پیاس بھرپور ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پیاس بھرپور ہو، پیاس بھرپور ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو،
پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں، پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں۔ اور 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تیسرے اور چوتھے مصرے میں میں نے چھٹے امام کی ایک حدیث کو نظم کیا ہے۔ اگر کسی شاعر کے شعر پہ داد دی جائے وہ بات الگ ہوتی ہے، لیکن امام معصوم کے فرمان پر بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ میں شعر پڑھوں گا، پہلے دوسرے مصرے کی داد پہلے لوں گا، تیسرے اور چوتھے مصرے کی داد بعد میں لوں گا۔ میں مصرع حاضر خدمت کرتا ہوں۔ اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے۔ اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، دیکھیے گا، اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے۔ آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، میں نے زہرا تیرے قاتل پہ جو لانا، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، میں نے زہرا تیرے قاتل پہ جو لعنت کی ہے، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، میں نے زہرا تیرے قاتل پہ جو لعنت کی ہے۔ ایک مطلع اور چند شعر آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ذرا وہ ماحول مجھے دکھائی دینا چاہیے کہ جو ماحول آپ لوگوں کی سماعتوں کا ہوتا ہے اور جو منظر آپ لوگ پیش کرتے ہیں وہ منظر ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اور دیکھیے مسلسل 3 سال سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ میں یہاں آ جاؤں، لیکن کچھ ایسے اسباب نہیں بن پا رہے تھے۔ ہر سال ہمارے بھائی امن بھائی کہتے تھے، لیکن اس بار ایسے اسباب بنے کہ مولا نے نوکری لگائی ہے اور آپ سے روبرو ہوا ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کے اذہان تک شعر پہنچاؤں تاکہ حق کے فضائل بھی ادا ہو جائے اور میرا یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے۔ میں آپ کی سماعتوں کی نظر مطلع کرتا ہوں، اگر پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بیدار ہو جائیے گا۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ ارے شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ۔ زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہونٹ۔ زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہونٹ۔ آپ کے مزاج کا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیمبر کا کرو استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ۔ زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، 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 یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہونٹ۔ ارے کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیدار۔ کیا فضیلت ہے تیری،
تیری بدولت مختار، کیا فضیلت ہے تیری تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ، کیا فضیلت ہے تیری تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ۔ شعر بہت آہستگی سے پڑھوں گا اور آپ سب کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ دیکھتا ہوں آپ انداز پہ داد دے رہے ہیں یا شعر پہ داد دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے پڑھنے والا آہستگی سے پڑھے اور سننے والے بلند آواز سے سن لیں۔ سنیے گا، شعر آہستگی سے پڑھوں گا لیکن شعر بہت قیمتی ہے۔ زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہونٹ، کیا فضیلت ہے تیری تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ۔ ارے تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے، تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے، جب کھلے جنگ میں 6 ماہ کے جرار کے ہونٹ، تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے، جب کھلے جنگ میں 6 ماہ کے جرار کے ہونٹ۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس کلام کا سب سے قیمتی شعر غازی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کیجئے گا اور اپنی توجہات میری جانب کیجئے گا تاکہ شعر آپ کے دلوں تک پہنچے۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کما خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیغمبر کا کرے استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ شہ نے انکار کی تلوار سے وہ وار کیا، کانپتے رہ گئے بیت کے طلبگار کے ہونٹ۔ زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہونٹ، کیا فضیلت ہے تیری تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ۔ ارے دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار۔ دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ۔ جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میثم تمار کے ہونٹ۔ جب زباں کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میثم تمار کے ہونٹ۔ دیکھیں غازی کا لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جائز حاجتیں ہیں وہ غازی کے دروازے سے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا کے مانگنے والوں کا دستور کیا ہے؟ آپ جب کسی دنیا کے کسی امیر سے کسی بادشاہ سے جا کے مانگیں گے، آپ کو دامن پھیلانا پڑے گا، ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، زبان سے مانگنا پڑے گا۔ پھر بھی یہ گارنٹی نہیں ہے آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن غازی کیسے دیتا ہے، غازی کے دینے کا طریقہ کیا ہے، میں شعر میں بتانے جا رہا ہوں، متوجہ ہو کے سنیے گا۔ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ، کٹ گئے تیر و کما خنجر و تلوار کے ہونٹ، واسطہ دے کے پیغمبر کا کرے استغفار، پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ۔ ارے دھوپ تھی پیاس بھی تھی، مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ۔ اس سے پہلے ہی بھر دیتے ہیں جھولی سب کی، اس سے پہلے ہی بھر دیتے ہیں جھولی سب کی، کھلنے دیتے نہیں عباس طلبگار کے ہو۔ اس سے پہلے ہی بھر دیتے ہیں جھولی سب کی، اس سے پہلے ہی، اس سے پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی سب کی۔ سب مل کر بولیں اس سے پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی سب کی، کھلنے دیتے نہیں عباس طلبگار کے ہونٹ۔ دیکھیے ٹوفیے کھائیے
क्योंकि मौला का तबर्रुक है, मगर टॉफ़ी के साथ साथ शेर ना खाइएगा, शेर मुकम्मल सुनते रहिएगा और दाद देते रहिएगा। ऐसा ना हो कि टॉफ़ी खाने के लिए मुंह खुले मगर दाद देने के लिए ना खुले। बराबर हक अदा करते रहिएगा, आप तबर्रुक का लुत्फ़ लेते रहिए और ज़िक्र अहले बैत का लुत्फ़ भी लेते रहिएगा। आखिरी शेर इस कलाम का, बहुत कीमती शेर आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा और बेदार होइएगा ताकि बात आपके अज़हान तक पहुँच जाए। पेश हाकिम जो खुले एक गिरफ्तार के होंठ, कट गए तीरों कमा खंजरों तलवार के होंठ, वास्ता दे के पैगंबर का करो इस्तग़फ़ार, पाक हो जाएंगे लम्हों में गुनहगार के होंठ। शहने इनकार की तलवार से वो वार किया, कांपते रह गए बैत के तलबगार के होंठ। जब ज़बां कट गई फिर ज़िक्र अली सूली पर, हंस के करते ही रहे मीशम तम्मार के होंठ। अरे धूप थी, प्यास भी थी, मश्क थी दांतों में, मगर मौजज़ा ये है कि भीगे ना अलमदार के होंठ। अरे इससे पहले ही ये भर देते हैं झोली सबकी, खुलने देते नहीं है पास तलबगार के होंठ। अरे जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को, जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को, कितने खुददार है गाजी तेरे रहवार। जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को, जाके दरिया में भी पानी न लगाया मुंह को, कितने खुददार हैं गाजी तेरे रहवार के होंठ, कितने खुददार हैं गाजी, बहुत शुक्रिया, कितने खुददार हैं गाजी तेरे रहवार के होंठ। एक मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जब ये नारे लगा करें तो आहिस्ता से ना बोला करें, बुलंद आवाज़ से जवाब दिया करें और दोनों हाथों को उठा के जवाब दिया करें। इसलिए कि गदीर के मैदान में जब अली पहुंचाया गया है ना तो हाथ नबी के नीचे नहीं थे बल्कि दोनों हाथ उठा के कहा था मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। अब मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, अगर पहुँच जाए तो ऐसा नारा लगाइएगा कि इस सरजमीन से होते हुए शाह नजफ़ की दहलीज पे जाके सलामी पेश करे। अली का जिक्र करो सुबह शाम करते रहो, अली का जिक्र करो सुबह शाम करते रहो, हयात अपनी विलायत के नाम करते रहो। अली का जिक्र करो सुबह शाम करते रहो, हयात अपनी विलायत के नाम करते रहो। लगा के नारे हैदर, उठा के दोनों हाथ, मुनाफिकीन का जीना हराम। लगा के नारे, लगा के नारे हैदर, उठा के दोनों हाथ, मुनाफिकीन का जीना हराम करते रहो। हजरात मिसरा जो आपकी अमानत है वो आपके हवाले कर देता हूँ, लेकिन ये सोच के सुनिएगा कि ये अमानत आपकी है, आपके पास जैसे जैसे पहुँचती रहे आप उसका कैसे इस्तकबाल करते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जितनी अमानत मुझे अपनी तरफ से पहुँचानी थी वो पहुँचाई, अब ये वो अमानत है, वो ज़िम्मेदारी है जो आपने मुझे सौंपी थी। मिसरा था अली के आने की काबा गवाही देता है। मतलब पढ़ूं और देखूंगा आप कितना मेरे साथ हैं। अली के आने की काबा गवाही देता है, जो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है, जो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है, वो कुंबे इज़्नी से मुर्दा जिला ही देता है। जो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है, वो कुंबे इज़्नी से मुर्दा जिला ही देता है। एक मतलब और सुनिएगा, अगर पहुंच जाए तो और थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा। जो कुंबे इज़्नी से मुर्दा जिला ही देता है, वो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है। ज़माने वालों सुनो, हुर गवाही देता है। ज़माने वालों सुनो, हुर गवाही देता है। हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। गवाही देता है, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। देखिए आपकी अमानत है और आप ऐसे इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा और बेदार होंगे तो मेरे हौसले में इजाफा होगा। ज़माने वालों सुनो, हुर गवाही देता है, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। लीजिए एक मतलब और सुनिएगा, अगर पहुंच जाए तो बेदारी का सबूत दीजिएगा। जो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है, वो कुंबे इज़्नी से मुर्दा जिला ही देता है। ज़माने वालों सुनो, हुर गवाही देता है, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर
بنا ہی دیتا ہے. ارے گلے میں تیر ہو پر مسکرا ہی دیتا ہے. گلے میں تیر ہو, گلے میں تیر ہو پر مسکرا ہی دیتا ہے. وہ موت کو بھی ہنسی میں اڑا ہی دیتا ہے. گلے میں تیر ہو, گلے میں تیر ہو پر مسکرا ہی دیتا ہے. وہ موت کو بھی ہنسی میں اڑا ہی دیتا ہے. شعر سنیے گا, خدا کی قسم پہنچ جائے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. زمانے والوں سنو ہر گواہی دیتا ہے. حسین بگڑا مقدر بنا ہی دیتا ہے. گلے میں تیر ہو پر مسکرا ہی دیتا ہے. وہ موت کو بھی ہنسی میں اڑا ہی دیتا ہے. وہ موت کو بھی ہنسی میں اڑا ہی دیتا ہے. ارے مقابلے پہ وہ اکبر کے کیسے آ جاتے, مقابلے پہ وہ اکبر کے کیسے آ جاتے جنہیں تبسم اصغر رلا ہی دیتا. مقابلے پہ وہ اکبر کے کیسے آ جاتے, مقابلے پہ مقابلے پہ وہ اکبر کے کیسے آ جاتے جنہیں تبسم اصغر رلا ہی دیتا ہے. مقابلے پہ وہ اکبر کے کیسے آ جاتے جنہیں تبسم اصغر رلا ہی دیتا ہے. اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی. خدا کی قسم شعر پہنچے, آپ کے مزاج کا شعر ہے, آہستگی سے پڑھ کے آپ کی سب کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں. جس کو مولا علی کی سخاوت پہ, شجاعت پہ, ان کی عطا پہ یقین ہے وہ انشاءاللہ ضرور بولے گا. مقابلے پہ وہ اکبر کے کیسے آ جاتے جنہیں تبسم اصغر رلا ہی دیتا ہے. اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی ہے. اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی جو بے زروں کو ابوذر بنا ہی دیتا ہے. اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی جو بے زروں کو ابوذر بنا ہی دیتا ہے. تاریخی شعر سنیے گا, مولا علی کی تاریخ سے وابستہ شعر, وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. بڑا قیمتی شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا, آہستگی سے یہ بھی شعر سنیے گا. اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی جو بے زروں کو ابوذر بنا ہی دیتا ہے, جو بے زروں کو ابوذر بنا ہی دیتا ہے, جو بے زروں کو ابوذر بنا ہی دیتا ہے. ارے زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر, زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر کہ بھیک میں بھی علی بادشاہی دیتا ہے. امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر, زمانے بھر کے فقیر امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر کہ بھیک میں بھی علی بادشاہی دیتا ہے, کہ بھیک میں بھی علی بادشاہی دیتا ہے. زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر, زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر کہ بھیک میں بھی علی بادشاہی دیتا ہے. ارے ہم اتنا نام علی پر کہاں لٹاتے ہیں, ہم اتنا نام علی پر کہاں لٹاتے ہیں, علی کے نام پر جتنا الہی دیتا ہے. ہم اتنا نام علی پر کہاں لٹاتے ہیں, علی کے نام پر جتنا الہی دیتا ہے, علی کے نام پر جتنا الہی دیتا ہے. اب یہ شعر پوری طاقت و توانائی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. مولا مجھے قوت دے کے شعر پہنچ جائے کہ جو ایک اشارے سے سورج اگا ہی دیتا ہے, وہ قمبِ اذنی سے مردہ جلا ہی دیتا ہے. زمانے والوں سنو ہر گواہی دیتا ہے. حسین بگڑا مقدر بنا ہی دیتا ہے. گلے پہ تیر ہو پر مسکرا ہی دیتا ہے. وہ موت کو بھی ہنسی میں اڑا ہی دیتا ہے. مقابلے پہ وہ اکبر کے کیسے آ جاتے جنہیں تبسم اصغر رلا ہی دیتا ہے. اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی جو بے زروں کو ابوذر بنا ہی دیتا ہے. ارے جسے بھی چاہو بٹھا دو نبی کی مسند پر, جسے بھی چاہو بٹھا دو نبی کی مسند پر, مگر یہ جان لو عزت خدا ہی دیتا ہے. جسے بھی چاہو بٹھا دو نبی کی مسند پر, جسے بھی چاہو, جسے بھی چاہو بٹھا دو نبی کی مسند پر, جسے بھی چاہو بٹھا دو نبی کی مسند پر, مگر یہ جان لو عزت خدا ہی دیتا ہے. مگر یہ جان لو عزت خدا ہی دیتا ہے. وہی محافظ قرآن ہوگا محشر تک. شعر سنیے گا, وہی محافظ قرآن ہوگا محشر تک, وہی
محافظ قرآن ہوگا محشر تک جو سر کٹا کے بھی قرآن سنا ہی دیتا ہے. وہی محافظ قرآن ہوگا محشر تک جو سر کٹا کے بھی قرآن سنا ہی دیتا ہے. 2 شعر آخری، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توجہات میں اضافہ ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کی محبت اہل بیت میں اضافہ ہو. شعر سنیے گا، بات پہنچے گی تو آپ انشاءاللہ ضرور بولیں گے. جو ایک اشارے سے سورج اگا ہی دیتا ہے، وہ کنب اذنی سے مردہ جلا ہی دیتا ہے اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی جو بے زروں کو ابو ذر بنا ہی دیتا ہے. زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر کہ بھیک میں بھی علی بادشاہی دیتا ہے. وہی محافظ قرآن ہوگا محشر تک جو سر کٹا کے بھی قرآن سنا ہی دیتا ہے. اگر زبان پہ آ جائے بنت احمد کے، اگر زبان پہ آ جائے بنت احمد کے، لباس خلد سے رضوان لا ہی دیتا ہے. اگر زبان پہ آ جائے بنت احمد کے، اگر زبان پہ آ جائے بنت احمد کے، لباس خلد سے رضوان لا ہی دیتا ہے. اگر زبان پہ آ جائے بنت احمد کے، لباس خلد سے رضوان لا ہی دیتا ہے. اب جہاں تک میں آپ کو لے کے آیا، یہ آخری شعر سنانے کے لیے لے کے آیا. اب اگر یہ شعر پہنچ جائے تو میرا آنا بھی قبول ہے، میری محنت بھی قبول ہے، اور آپ کا یہ جشن تو مولا کی عطا پہ ہے کہ مولا قبول کریں گے تو قبول ہوگا. لیکن میرا آنا مجھے اس لیے قبول نظر آئے گا کہ میری محنت وصول ہو جائے گی آپ کی حوصلہ افزائی کے ذریعے. سنیے گا، شعر انشاءاللہ پہنچے گا تو آپ ضرور بولیں گے. آخری شعر اس محفل کا، آخری شعر میری خدمت کا، اور سب سے قیمتی شعر اس کلام کا سنانے جا رہا ہوں. جو کنب اذنی سے مردہ جلا ہی دیتا ہے، وہ ایک اشارے سے سورج اگا ہی دیتا ہے. زمانے والوں سنو ہر گواہی دیتا ہے. حسین بگڑا مقدر بنا ہی دیتا ہے. گلے پہ تیر ہو پر مسکرا ہی دیتا ہے. وہ موت کو بھی ہنسی میں اڑا ہی دیتا ہے. اگر زبان پہ آ جائے بنت احمد کے، لباس خلد سے رضوان لا ہی دیتا ہے. لباس خلد سے رضوان لا ہی دیتا ہے. وہی محافظ قرآن ہوگا محشر تک جو سر کٹا کے بھی قرآن سنا ہی دیتا ہے. ارے حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا، حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا. یہ 5 وقت مؤذن گواہی دیتا ہے. حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا. حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد. حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا. یہ 5 وقت مؤذن گواہی دیتا ہے. یہ 5 وقت مؤذن گواہی دیتا ہے. 4 مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ جب انشاءاللہ بات پہنچے گی تو آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی. جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی. باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی. ارے محسن کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہدی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار. محسن کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہدی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار بھی. فقط و سلام. بہت شکریہ.